Walaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you kids? Fine? Hope all of you will be fine by the grace of Almighty Allah. And we are also very hopeful that کہ آپ سب اپنی پڑھائی اچھی طرح سے کرتے ہوں گے اور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھتے ہوں گے انشاءاللہ. So today we will move towards our subject environmental studies and it is in Viva Connect class 2nd semester 1. So you are requested to open your book Viva Connect class 2nd semester 1. Here you will find environmental studies. جو ہمارے T1 syllabus میں ہے we have lesson number 7 keeping healthy. It is on page number 195. Page number 195. You are requested to go there. Page number 195 پہ شاباش. تو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے لیسن نمبر 7 کا کیپنگ ہیلدی. اپنے آپ کو ہم کیسے صحت مند رکھ سکتے ہیں, ہم کیسے ہیلدی رہ سکتے ہیں, تندرست رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی کے بارے میں آج ہم یہاں پہ تھوڑا سا پڑھیں گے انشاءاللہ. سو لیٹ اس اسٹارٹ. وی مسٹ ٹیک کیئر آف آور باڈی ٹو کیپ اٹ ہیلدی اینڈ اسٹرانگ. ہمیں ہمیشہ اپنی باڈی کا خیال رکھنا چاہیے, اس کی کیئر کرنی چاہیے تاکہ ہم کیا رہیں, ہیلدی اور اسٹرانگ, صحت مند رہیں اور مضبوط رہیں. وی شوڈ ایٹ ہیلدی فوڈ. ہمیں ایک اچھا کھانا کھانا چاہیے, ہیلدی کھانا مطلب جس سے ہمیں ہر ایک جو وائٹامنز ہے, منرلز ہے, پروٹینز ہے, وہ ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹیک پراپر ریسٹ. کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں جب ریسٹ کرنے کی ضرورت ہو تو ریسٹ بھی کرنا چاہیے. ریمین کلین اینڈ ایکسرسائز ڈیلی. اور ہمیں صاف بھی رہنا چاہیے اور ہمیں ورزش بھی کرنی چاہیے ڈیلی ٹو کیپ فٹ اینڈ فری فرام ڈیزیزز. تاکہ ہم اس کی وجہ سے کیا کر سکیں, ہم فٹ رہیں اور ہم ہر ایک بیماری سے دور رہیں. کیسے؟ ہمیں ہیلدی فوڈ کھانا ہے, ریسٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے اور ایکسرسائز کرنی ہے. اٹ شوڈ بی ہیبچوئل. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے ہم کھانا کیسے کھانا ہے, کون سا کھانا ہے. ٹھیک ہے. فوڈ فار ہیلتھ. صحت کے لیے کون سا کھانا اچھا ہے, کون سا اچھا نہیں ہے. فالو گڈ فوڈ ہیبٹس ٹو ریمین ہیلدی. ان چیزوں کو فالو کیجیے تاکہ ہم ہیلدی رہ سکیں. کن چیزوں کو؟ ایٹ اے بیلنسڈ ڈائٹ. ہمیں بیلنسڈ ڈائٹ کھانا چاہیے. بیلنسڈ مینز مکمل میں آپ کو بتاؤں گا کیا. یعنی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری باڈی کو ڈیلی ریکوائرمنٹ کیا ہے, یعنی ہمیں پروٹینز کتنے چاہیے, وائٹامنس کتنے چاہیے, منرلز کتنے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کتنے چاہیے, اسی کے حساب سے ہمیں اپنا کھانا ہے. سمجھ آئی میری بات؟ اسی کے حساب سے. یہ نہیں کہ ہم خالی فیٹ کھائیں گے, وائٹامنس کیلشیم ہمیں ملے گا ہی نہیں, منرلز ہمیں ملیں گے, یا خالی ہم کیلشیم کھائیں گے, فیٹس ہمیں ملیں گے ہی نہیں. بیلنس ڈائٹ جس میں ہر ایک انگریڈینٹ موجود ہو, یعنی فیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, کیلشیم کی ریکوائرمنٹ ہے, وائٹامنس کی ریکوائرمنٹ ہے, آئرن کی ریکوائرمنٹ ہے, منرلز کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ ایک بیلنس ڈائٹ میں ہونا چاہیے. ہمیں بیلنس ڈائٹ کھانا چاہیے جس سے ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ جو ہمارے جسم کو, ہماری باڈی کو ضرورت ہے وہ ہمیں ملے. ٹھیک ہے. اوائڈ ایٹنگ جنک فوڈ. ہمیں جنک فوڈ نہیں کھانا چاہیے. ڈو یو نو واٹ از جنک فوڈ؟ جنک فوڈ میں آپ کا جو آتا ہے وہ آپ کھاتے ہو نا, وہ لیز, کرکرے, وہ چپس وغیرہ, کولڈ ڈرنکس, وہ جنک فوڈ ہے, وہ نہیں کھانا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے انسان بیمار ہوتا ہے, ڈائجسٹو سسٹم اس کا خراب ہو جاتا ہے, اس کی اسٹامک پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے اس کو جنک فوڈ کیوں کہتے ہیں؟ ڈو یو نو؟ کیونکہ جنک اگر ہم دیکھیں گے نا, جنک فوڈ اس کو اس لیے کہتے ہیں, یہ اچھی غذا نہیں ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے, جو کچھ جب ہم کوئی کھانے کی یہ فیکٹری والے یا کوئی جب ہم یہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں یا کچھ اور چیزیں بناتے ہیں, تو پھر جب اس کا کچھ بچا کچا حصہ بچتا ہے, جو کچھ اس کا جو پھر ویسٹ ہم کہیں گے, ویسٹ پروڈکٹ جب اس کا بچتا ہے, پھر اس کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں ایسے چپس وغیرہ بنانے میں. ٹھیک ہے. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ جنک فوڈ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. شاباش.
ہمیں نہیں کھانا چاہیے. امید ہے کہ آپ بھی آج سے یہ یاد رکھیں گے کہ جو بھی جنک فوڈ ہے وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ بھی آج سے کھانا چھوڑ دیں گے. ڈرنک پلینٹی آف واٹر. ہمیں دیکھنا ہے ہماری باڈی کو ضرورت کتنا ہے دن میں پانی. ہمیں وہ پانی پینا چاہیے. ہمیں پانی بہت زیادہ پینا چاہیے. بہت زیادہ مطلب وہ نہیں کہ ہم خالی پانی ہی پیتے جائیں دن بھر. نہیں، ہمیں دیکھنا ہے کتنی ریکوائرمنٹ ہے. ہمیں 1 لیٹر 2 لیٹر یہ کس حساب سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ریکوائرمنٹ ایز پر ایج ایز پر ویٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کس کی کتنی ایج ہے اسی حساب سے اس کی ریکوائرمنٹ ہے واٹر کی. یعنی ہمیں تو کم سے کم دن میں ہم 1-2 لیٹر پینے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے، اس سے بھی ہمیں ہماری صحت کو فائدہ پہنچتا ہے. ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک رہتا ہے. ہماری جو سکن ہے وہ ٹھیک رہتی ہے. اوور آل ہماری ہیلتھ ٹھیک رہتی ہے پانی سے. ہم ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتے ہیں. ہماری کڈنی کی پرابلم نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ڈو ناٹ اوور ایٹ. اوور ایٹ مطلب زیادہ کھانا. ہمیں زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے. یعنی جتنا ہمیں چاہیے اتنا ہی ہمیں کھانا. جب ہمارا پیٹ بھر جائے تو ہمیں کھانا چھوڑ دینا چاہیے. پھر اس سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے. یا اگر ہم ایک نوالا کم بھی رکھیں تو دیٹ از گڈ. تو سمجھ یوان اگر اس اخ میونٹ کمی تہ کھمو سوئی چھُ ٹھیک. زیادہ کھانے میں صحت نہیں ہے. کوئی کہے گا کہ میں زیادہ کھاؤں گا پھر میں زیادہ ہیلدی رہوں گا یا زیادہ موٹا ہو جاؤں گا. نہیں، دیٹ از ناٹ گڈ. اوور ایٹ بھی انسان کو بیمار کرتا ہے. زیادہ کھانا بھی بیمار کرتا ہے. کیسے بیمار ہوتا ہے انسان اس سے؟ جب یہ زیادہ کھانا کھاتا ہے تو پھر اس کا اسٹامک، اس کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ اس کھانے کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتا ہے، ہضم نہیں کر پاتا ہے اس کو. سمجھ آئی میری بات؟ اور جب کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھار الٹی آنے لگتی ہے، کبھی کبھار ڈہیریا ہونے لگتا ہے، کبھی کبھار پیٹ درد ہونے لگتا ہے، کبھی کبھار اسٹامک پین ہونے لگتی ہے. تو ایسی بیماریاں پھر پیدا ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے. سمجھ آئی میری بات؟ تو ہمیں لمیٹڈ کھانا، جتنی بھوک ہے اتنا ہی کھاؤ. اگر ایک نوالا کم بھی کھاؤ گے تو دیٹ از گڈ. ٹھیک ہے. سو پراپر ریسٹ پھر ہمارا ہے کیا ہے؟ پراپر ریسٹ. یعنی ہمیں کتنا ریسٹ کرنا چاہیے. ہمیں کتنا ریسٹ کرنا ہے. سلیپ فار 8 hours ایوری نائٹ. ہمیں ہر رات لگ بھگ 8 گھنٹے کی نیند چاہیے. کتنے گھنٹے کی نیند؟ 8 گھنٹے کی نیند. اٹ گیوز ریسٹ ٹو دا باڈی اینڈ میکس اس فریش. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری باڈی کو ریسٹ ملتا ہے، آرام ملتا ہے اور ہم پھر فریش ہو جاتے ہیں، تازہ ہو جاتے ہیں صبح میں. پراپر ریسٹ از ویری امپورٹنٹ فار گڈ ہیلتھ. یہ مکمل جو ریسٹ ہے یہ بہت ہی ضروری ہے ہماری ہیلتھ کے لیے، ہماری صحت کے لیے. دیکھو بیٹا، جب ہمیں 8 گھنٹے کی نیند ملے گی، جو ہماری دن بھر کی تھکاوٹ ہوتی ہے ہمارے اسکول میں، ہمارے آفسز میں، ہمارے کام پہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ رات جو ہے ہمیں ایک نعمت دی ہے. کیا ہوتا ہے؟ پھر جب ہم رات کو سوتے ہیں ہماری دن کی ساری وہ تھکن دور ہو جاتی ہے. ہماری باڈی کو ریسٹ ملتا ہے، ہماری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. چاہے فزیکل ہماری وہ تھکاوٹ ہو، چاہے مینٹل تھکاوٹ ہو، ہاں، یا دماغ بھی جو انسان کا وہ بھی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. وہ ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. کس سے؟ آرام سے. 8 گھنٹے کی نیند چاہیے. لیکن 8 گھنٹے کی نیند پاسبل کیسے ہے؟ ہمیں عادت ہونی چاہیے صبح سویرے جاگنے کی، شام سویرے سونے کی. سویرے مطلب نہیں کہ ہمیں 6 بجے ہی سونا ہے. ہمیں عشاء نماز کے بعد ہی سونے کی عادت ہونی چاہیے. تب جا کے ہمیں 8 گھنٹے کی نیند ملے گی. جب ہم لوگ خالی موبائل کے ساتھ بیٹھیں گے، ٹی وی کے ساتھ بیٹھیں گے، گیمز کھیلنے بیٹھیں گے، 12 بجے 1 بجے 2 بجے سوئیں گے، تو پھر 8 گھنٹے کی نیند کہاں سے پوری ہوگی؟ مت ہوگی 8 گھنٹے کی نیند پوری، نہیں ہوگی پوری. سمجھ آئی میری بات؟ تو انسان اس سے پھر بیمار ہو جاتا ہے. اگر وہ نیند برابر نہیں کرتا تو اس سے بھی بیمار ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار اگر ہمارے گھر میں کبھی کبھار کوئی فنکشن ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہم برابر سو نہیں پاتے ہیں. ہم 2 بجے 3 بجے کبھی سوتے ہیں کسی فنکشن کی وجہ سے. پھر دیکھو صبح کیا ہوتا ہے. صبح جب ہم جاگتے ہیں ہماری نیند برابر نہیں ہوتی ہے تو کوئی کمپلینٹ کرتا ہے، کوئی شکایت کرتا ہے کہ آج مجھے سر درد ہے. کوئی کہتا ہے مجھے آج ہمت ہی نہیں ہے کام کرنے کا. کوئی کہتا ہے مجھے موڈ ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے میں تھوڑا وہ لیتھارجک ہو گیا، سست ہو گیا ہوں. کوئی کہتا ہے میرا دل گھبرا رہا ہے. تو کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب ہماری نیند برابر نہیں ہوتی ہے، جب ہماری نیند برابر نہیں ہوتی ہے تو ریسٹ بھی باڈی کے لیے ضروری ہے، نیند بھی ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے. ہمیں 8 گھنٹے کی نیند چاہیے ہر روز. تب جا کے ہم صبح فریش ہو جائیں گے، بالکل ایکٹیو ہوں گے اسکول کے لیے، آفس کے لیے. ٹھیک ہے. ریمین کلین. ہمیں صاف رہنا چاہیے ہمیشہ، عادت ہونی چاہیے. ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے.
اللہ تعالیٰ بھی اسی کو پسند کرتا ہے جو صاف رہتا ہے. کس کو؟ جو صفائی پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اسی کو پسند کرتا ہے. اٹ از امپارٹنٹ ٹو ریمین کلین. بہت ضروری ہے ہمیں صاف رہنا. اے کلین باڈی از اے, یہاں پہ بیٹا ایک مس پرنٹ آیا ہے, از اے HEA آیا ہے, اور اب میں نے یہاں پہ ایک گیس کیا ہے, یہ ہونا چاہیے اے کلین باڈی از اے ہیلدی باڈی. جو کلین باڈی ہوتی ہے, صاف جسم ہوتا ہے, وہی تندرست جسم ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے. جب انسان صاف ہوگا تب جسم تندرست ہوگا. کیا ہے ہم اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ٹیک اے باتھ ایوری ڈے. ہمیں ہر روز نہانا چاہیے. امید ہے کہ آپ بھی نہاتے ہوں گے. ٹرم یور نیلز ویکلی. ہر ہفتے ہمیں اپنے ناخن کاٹنے چاہیے, ٹرم کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. شیمپو یور ہیئر ریگولرلی. ہمیں اپنے بالوں کو شیمپو سے دھونا چاہیے. ٹھیک, اس سے ہمارے بال اچھے رہتے ہیں, شائنی رہتے ہیں. comb your hair to look neat. اپنے بالوں کو ہمیں کنگا کرنا چاہیے تاکہ ہم دور سے ہی دکھیں کہ یہ صاف بچہ ہے, یہ صاف انسان ہے, اس نے نہایا ہے, اس نے کنگا کیا ہے, اس نے شیمپو لگایا ہے. ٹھیک ہے. آئل یور ہیئر ونس اے ویک. اپنے بالوں میں تیل بھی لگایا کرے, یا تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار لگایا کرے. اگر آپ ڈیلی بھی لگاؤ گے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لگاؤ لیکن ہلکا سا لگاؤ. اتنا نہیں لگانا ہے پھر جو یہاں سے آپ کے کبھی کبھار آپ کے ماتھے پہ ہوتا ہے, کبھی چہرے پہ ہوتا ہے, تو ایسا نہیں, بالکل ہلکا سا لگاؤ. ڈیلی بھی لگا سکتے ہو, آپ کے بال شائنی رہیں گے, ہیلدی رہیں گے. ویئر کلین اینڈ ویل آئرنڈ کلوتھس. ہمیں ہمیشہ صاف اور استری کیے ہوئے کپڑے پہننے چاہیے. کیا؟ صاف اور استری کیے ہوئے. صاف مطلب جب بھی ہمیں لگے ہمارے کپڑوں پہ میل ہے, ہمیں نکالنے چاہیے. ماما, سسٹر, کسی کو بھی دینے چاہیے کہ یہ صاف کرو, دھو لو. پھر آئرن یعنی استری کروانی چاہیے, پھر لگانی چاہیے. اور آٹومیٹکلی اگر ہم دیکھیں گے, اوبویسلی جو ہوتا ہے کہ ایک یہ جو صاف انسان, صاف بچہ, صاف اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس کو ہر ایک پسند کرتا ہے, ہر ایک پیار کرتا ہے. اس کو ٹیچر بھی لائک کرتے ہیں, اپنے دوست بھی لائک کرتے ہیں, اپنے نیبرز بھی اس کو پسند کرتے ہیں, اپنے کلاس میٹس بھی اس کو پسند کرتے ہیں. سمجھ آئی میری بات؟ تو امید ہے کہ ہمارے بچے سب ایسے ہی ہیں, صاف ہیں, جو نماز بھی پڑھتے ہیں, جو ڈیلی نہاتے بھی ہیں, اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں, پراپر ڈائٹ کھاتے ہیں. جنک فوڈز بھی آج سے آپ نہیں کھاؤ گے, اگر کھاتے تھے تو وہ نہیں کھاؤ گے. رکھا یاد؟ تو بیٹا امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا یہاں تک. تو اس کے آگے کیا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.